لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کی آیت ہے کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے مس بھی نہ کرو۔ اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں مطہرون سے مراد یعنی وہ پاکی جو جنبی حالت میں ہو، یہ نہیں کہ جس سے بے وضو ہو جائے، وہ ناپاکی ناپاک ہونے کی حالت میں لیتے ہیں، یعنی حد سے اکبر بڑی ناپاکی وہ یہاں مراد لیتے ہیں، اس سے پاکی مراد لیتے ہیں۔ اور جبکہ ائمہ ثلاثہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک قرآن کی اس آیت میں مطلق اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ طہارت جو ہے وضو ہے، وضو کے بغیر بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو جنبی حالت میں تو اولا درجہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانا، تو کیا قرآن کو زبانی پڑھ بھی نہیں سکتے۔ تو امام صاحب کے دلائل مضبوط ہیں حدیث کی روشنی میں کہ قرآن مجید کو بے وضو حالت میں ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور قرآن مجید کو ناپاکی کی حالت میں جنوبی حالت میں زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ رہا قرآن مجید اور نورانی قیدوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن مجید کا اطلاق ہر اس آیت پہ پڑتا ہے جو آیت اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے پوری ہو۔ اگر کاٹ کاٹ کے کوئی آیت پڑھے تو وہ آیت نہیں کہلائے گی۔ اس لیے حائضہ عورت منسز والی اگر بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے اور بچوں کی تعلیم میں ہر جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ عورت معلمہ قرآن مجید کی تدریس وہ حائضہ حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں بچوں کو پڑھانے کے لیے آیات کا انتخاب پورا پڑھنے کی بجائے ٹکڑے ٹکڑے کی شکل میں تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے الحمد للہ رب العالمین اس طریقے سے پڑھائے تو پھر وہ گناہ گار نہیں ہوگی، اور بچوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا اور وہ بھی پڑھتے رہیں گے باقاعدگی سے۔ رہا نورانی قاعدہ، اگر اس میں الفاظ ہیں جیسے ذرا سا ضربا، اور لفظ ہیں جیسے قرآن مجید کے حروف ہیں جیسے مدثر مزمل، ایک ایک حرف لکھا ہوا ہے، اس کو ایک ایک لفظ کو پڑھنے میں وضو کے بغیر اس قاعدے کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت ہے، اور جنبی حالت میں بھی قاعدہ پڑھنے کی پڑھانے کی اجازت ہے۔ اس لیے ائمہ کرام بچوں کے بارے میں جو نابالغ ہوتے ہیں ان کے لیے وضو کو شرطی قرار نہیں دیتے، چاہے وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں چاہے وہ قاعدہ پڑھ رہے ہوں، لیکن ادباً حکم ہے کہ بچے جب قرآن پڑھیں تو انہیں وضو کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ بچے فطرتاً پاک ہوتے ہیں اس لیے ناپاکی کا خطرہ بھی نہیں ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی وہ پاک ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے قرآن کی مس کرنے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے، چھونے کے لیے۔ مسئلہ جو عام ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حائضہ عورت اور جنبی مرد محتلم احترام والا وہ قرآن کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، وہ قرآن کی تلاوت بھی اس حالت میں یاد بائی ہارٹ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ ذکر کے طور پر کوئی دعا لا حول ولا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ وغیرہ اگر وہ اس دوران جب تک ناپاک ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ذکر کرتا رہوں، تو بغیر تلاوت قرآن اور نیت تلاوت کے بغیر نیت تلاوت کے کسی آیت کو بطور دعا اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔